بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹی وی۔ قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اس کے نام سے ایک پوری سورت درج ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان کے 12 بیٹے تھے اور اسی لحاظ سے یہ 12 قبیلوں میں تقسیم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے جو 12 چشمے جاری ہوئے تھے، ہر ایک قبیلے نے اپنا چشمہ چن لیا تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بیش بہا احسانات کیے تھے، مگر یہ قوم پھر بھی حق اور سچ کے راستے سے الگ تھی۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب اس قوم پر نازل کیے اور یہ قوم عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب نازل کیے تھے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون کون سے عذاب تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جاری کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی اس قوم پر بہت ہیں کہ ان کو فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمران سے نجات دی اور من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ اس قوم پر پہلا عذاب یہ ہوا کہ یکایک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور دن میں رات کا سما ہوا اور تقریباً 1 ہفتے تک اتنی بارش برسی کہ یہ قوم سیلاب میں ڈوب گئی اور بہت سے لوگ اور جانور اس سیلاب میں غرق ہوئے۔ پھر یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے عرض کی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ عذاب ٹالے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ 7 روز تک یہ سیلاب اور آسمان سے پانی برستا رہا۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا۔ پھر یہ واپس اپنے شرک اور کفر کی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرا عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا اور ٹڈیاں اس قدر ہو گئی تھیں کہ ان کے گھروں اور کھیت اور کھلیان میں پھیل گئی تھیں۔ یہ لوگ 1 ہفتے تک اس عذاب میں مبتلا رہے۔ یہ ٹڈیاں ان کے کانوں، منہ اور ناک میں چلی جاتی، نہ وہ سو سکتے تھے نہ وہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ پھر یہ قوم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے عہد و پیمان لیے کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ 1 ہفتے جاری رہنے والا یہ عذاب جب ختم ہوا تو بنی اسرائیل نے اپنے عہد و پیمان سے منکر ہوئے اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے۔ پھر وہی شرک اور شرارتوں میں لگ گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر تیسرا عذاب نازل کیا۔ یہ عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے، یہاں تک کہ ان کے کھانے میں مینڈک، ان کے برتنوں میں مینڈک، جب وہ منہ کھولتے تو ان کے منہ میں گھس جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مینڈکوں کا عذاب بھی 1 ہفتے تک جاری رکھا۔ پھر یہ قوم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور عہد و پیمان کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سے یہ عذاب ہٹا دیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی زندگی کے کاموں میں مشغول ہوئے تو پھر وہ اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے اور کفر، شرک اور شرارتوں میں یہ لگ گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو ستانے اور ان پر الزامات لگانے میں باز نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر چوتھا عذاب نازل کیا اور یہ عذاب ان پر بہت ہی گراں گزرا۔ یہ عذاب خون کا عذاب تھا۔ ان کے پانی کے اندر خون پھیل جاتا، کھانے پینے کی چیزوں میں خون پھیل جاتا۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ یہی سمجھے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے یا نظر بندی کی ہے۔ اس چیز کو جانچنے کے لیے انہوں نے مومنوں کے
کے ساتھ کھانا پینا شروع کیا۔ جب کوئی مومن پانی پیتا تو اس کے پانی بالکل ٹھیک ٹھاک اور صاف ہوتا، جبکہ وہی پانی بنی اسرائیل والے پیتے تو اس میں خون ہی خون شامل ہوتا۔ یہ جس دریا سمندر پہ جاتے وہ پانی خون میں تبدیل ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ٹھیک حالت میں کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ جن پہ عذاب ہوئے مگر وہ راہ راست پر نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں 3 موقع دیے، لیکن 3 موقعوں کے بعد جب یہ نہ سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل بنی اسرائیل کو پانی میں غرق کر دیا، اور اس طرح یہ قوم اس دنیا سے بے نام و نشان ہو کر ختم ہو گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ برائے مہربانی اس حوالے سے آپ کمنٹس میں لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور اس کے علاوہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح سے اچھی اور معیاری اور تحقیق پر مبنی ویڈیو مل سکیں۔ شکریہ۔